بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمداللہ۔ آج ہمارا درس نمبر 73 ہے۔ 72 دروس بحمداللہ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ باب الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا بیان جو ہے وہ جاری تھا۔ پچھلے حصہ کے اندر بھی ہم نے کچھ باتیں عرض کی اور آج کے سلسلہ میں بھی کچھ گزارشات اس حوالے سے عرض کریں گے۔ حضرت سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کوئی ایسا شخص نہیں، سرکار فرماتے ہیں، جس کے پاس اونٹ، بکریاں یا گائے جن کا حق ادا نہ کرتا ہو، مگر وہ قیامت کے دن جانور اس انداز میں پیش کیے جائیں گے، وہ جتنے موٹے ہو سکتے ہیں ان کو موٹا کر کے جانوروں کو قیامت کے دن جو ہے وہ بارگاہ میں اللہ کریم جل جلالہ کے حکم سے وہ جانور پیش کیے جائیں گے، اور وہ کیا کریں گے؟ عذاب دیں گے اس شخص کو اپنے کھروں کے ساتھ، اور روندیں گے اس کو اپنے کھروں کے ساتھ، اور اپنے سینگ گھونپیں گے۔ جب بھی آخری گزر جائے گا تو پھر پہلا لوٹایا جائے گا، حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے جانوروں کی زکوٰۃ کو نہ نکالا۔ اب وہ جانور بھی کیا کریں گے؟ موٹے ہو کر لائے جائیں گے اور اپنے سینگوں کے ذریعے، اپنے پاؤں کے کھروں کے ذریعے کیا دیں گے؟ اس کو روندیں گے، اس کو عذاب دیں گے، یہاں تک کہ فیصلہ، یہ بار بار عمل جو ہے یہ دہرایا جائے گا۔ تو اس ذریعے سے بھی کیا دیا جائے گا؟ سزا دی جائے گی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی سزاؤں سے بچیں۔ ہم تو ایسے کمزور لوگ ہیں جو دنیا کے جانور کے سینگوں اور کھروں، اور اگر کوئی جانور بھی ہمارے پیچھے بھاگ پڑے تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ بس ابھی ہمیں موت آ گئی، اور ہم چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اتنا بڑا موٹا جانور جتنا وہ ہو سکتا ہے، اور پھر سینگ، اور پھر قیامت کا دن، تو یہ تمام معاملات ہمیں نظر کرنی چاہیے، تصور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے ہم ان جانوروں کی کیا کریں؟ زکوٰۃ کو ادا کیا کریں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، خشکی اور تری میں جو مال ہلاک ہو جاتا ہے، سرکار فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں، وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ ہلاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ جب انسان ادا نہیں کرتا، چاہے خشکی ہو یا تری ہو، تو وہ مال کیا ہو جاتا ہے؟ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے دوزخ میں سب سے پہلے 3 شخص جائیں گے۔ یہ سرکار فرماتے ہیں کہ دوزخ میں سب سے پہلے 3 شخص جائیں گے، ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جو مالدار ہوگا اور اپنے مال میں اللہ کا حق ادا نہیں کرتا۔ علماء محدثین کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ اپنے مال میں سے وہ زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا، تو جو دوزخی لوگ ہوں گے ان میں ایک شخص یہ بھی ہوگا جو اپنے مال کی کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، اور جو شخص زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نماز کے کامل ہونے کے، نماز کو نور بنانے سے، اور نماز کا حقیقی فیضان تب نصیب ہوگا جب نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہوگی۔ معاشرے کے اندر جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جب ان تک ہمارا پیسہ پہنچے گا، ان تک مال پہنچے گا، وہ ان کی خوشیاں اور ان مستحق لوگ کو جو چیز طلب ہے، جو وہ چاہتے ہیں، ہم ان تک وہ پہنچائیں، تو ان وجہ سے، اس زکوٰۃ کی وجہ سے اللہ ہماری نماز کو بھی کیا کرے گا؟ ایک نور عطا کرے گا، اور انشاءاللہ اس نماز سے ہمیں فیضان بھی ملے گا، اور کامل انداز میں جو اجر و ثواب ہے انشاءاللہ ہمیں وہ بھی عطا کیا جائے گا۔ زکوٰۃ نہ دینا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ دور نبوت کے اندر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے زمانہ مقدس میں ایک شخص تھا، ثعلبہ جس کا نام تھا، تو وہ انصاری تھا۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ کے اندر وہ حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ثعلبہ نے عرض کی، آقا آپ ہمارے واسطے دعا کریں کہ اللہ کریم جل جلالہ کیا کرے؟ مال عطا کرے۔
کہ میں مالدار ہو جاؤں، میرے پاس بہت زیادہ مال آ جائے۔ جب ثعلبہ نے یہ بات کی نا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ثعلبہ، تھوڑا مال زیادہ مال سے بہتر ہے، تھوڑا مال ملنا چاہیے، زیادہ مال کو کیا کرو گے؟ اس لیے تھوڑے مال پر اللہ کریم جل جلالہ کا شکر ادا کرنا آسان ہے، اور زیادہ مال پر شکر ادا کرنا بڑا اوکھا ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ جو تیرے پاس تھوڑا ہے اسی پر شکر ادا کرو، کیا چاہتے ہو زیادہ مال لے کر؟ جب یہ بات ہوئی تو ثعلبہ یہ بات سن کر چلا گیا۔ چند روز گزرے، مال کی محبت ایسی اس کے دل کے اندر رچ گئی، وہ دوبارہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا کیجئے اللہ مجھے مال عطا کرے۔ ثعلبہ اگرچہ ایک دیہاتی آدمی تھا، مال کی محبت اس کے دل میں ضرور تھی، لیکن وہ بھی جانتا تھا کہ یہ اللہ کے وہ واحد پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہیں، اللہ کے وہ عظیم الشان محبوب ہے، اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ یقیناً مجھے مال عطا کرے گا۔ اب کیا ہوا، جب اس نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں دوبارہ عرض کی نا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ مرزق ثعلبہ مالا، اے اللہ ثعلبہ کو مال عطا فرما۔ یہ دعائیہ کلمات حضور نبی کریم علیہ السلام کی مقدس زبان سے جب نکلے تو دعا جو ہے وہ قبول ہو چکی تھی۔ تو کیا ہوا، ثعلبہ نے کچھ بکریاں خریدیں، یہ سارا دعاؤں کا ایک فیضان تھا، اللہ کریم جل جلالہ کی شان کہ وہ بکریاں ایسی بڑھیں جس طرح کیڑے جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، کیڑیوں کی طرح وہ بڑھنے لگے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ کے اندر جگہ تنگ ہوگی، ثعلبہ بکریاں چرایا کرتے تھے، جگہ تھوڑی ہوگی، بکریاں بڑھتی گئیں، ایک بہت بڑا عظیم الشان بہت بڑا ریوڑ اس نے تیار کر لیا بکریوں کا، ہر طرف جہاں نگاہ دوڑاؤ تعدد نگاہ بکریاں ہی بکریاں نظر آتی، اتنا مال اس شخص نے جمع کیا۔ یہ سارا فیضان تھا حضور نبی پاک علیہ السلام کی دعا کا، اللہم ارزق ثعلبہ مالا، اے اللہ ثعلبہ کو مال عطا فرما، ثعلبہ کو مال عطا فرما۔ جب بڑھ گئی نا تو بکریاں کے ساتھ وہ پھر جنگل میں جاتا، ان کو چراتا، جس طرح لوگوں کی مصروفیت بن جاتی ہے۔ اب وہ شخص 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ کیا کرتا تھا، ادا کرتا تھا۔ مال بڑھتا گیا تو اس نے کیا کیا، صرف ظہر اور عصر کی نماز جماعت سے آ کر پڑھتا تھا۔ پھر مال بڑھا تو دنیا نے ثعلبہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، پھر 5 جماعتوں کی نماز وہ رہ گئی، 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ان کی رہ جاتی، پہلے زور اثر پہ آتا پھر وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب سلسلہ آگے جیسے ہی بڑھا تو روایات میں آتا ہے کہ ہفتے بعد جمعہ شریف کرنے کی ادائیگی سے جو مسجد میں حاضر ہوتا ثعلبہ سے، وہ جمعہ بھی رہ گیا۔ اتنی مصروفیت مشغولیت اس شخص کی بڑھ گئی تو ان ریوڑ کے لحاظ سے کہ اب اس نے جمعہ کو بھی چھوڑ دیا، جمعہ بھی ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے دریافت کیا، سرکار نے فرمایا ثعلبہ کا حال دریافت کرو، وہ کہاں ہے، وہ نمازوں پہ نہیں آتا، وہ جمعہ پہ نہیں آتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثعلبہ کا مال بہت بڑھ گیا ہے، اس مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں آتا۔ مدینہ منورہ میں رہنے کی جگہ کام پڑ گئی، وہ دور دراز جنگلوں میں کیا کرتا ہے، چراتا ہے جانوروں کو۔ تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ثعلبہ تجھ پر افسوس ہے، ثعلبہ تجھ پر افسوس ہے۔ یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایسا مال جو رب کی یاد سے انسان کو غافل کر دے، اس مال پر، اس سخاوت پہ افسوس ہے کہ جس مال کی مصروفیت کے اندر بندہ نمازیں جماعت کے ساتھ چھوڑ دے، جس مال کی مصروفیت میں بندے کا ہفتے بعد جو آنے والا جمعہ ہے، جمعہ کی ادائیگی رہ جائے، افسوس ہے ایسے مال پر، چاہے جتنا بڑا کیوں نہ ہو، لاکھوں کا ہو، کروڑوں کا ہو، اربوں کا ہو، خربوں کا ہو۔ یہ مال نے کام نہیں آنا، نماز نے کام آنا ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہم نے اپنے سر کو جھکانا ہے، اسی چیز نے کام آنا ہے۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات کی، پھر وقت گزرتا گیا، ایک وقت آیا، نبی پاک علیہ السلام نے کیا کہ اپنے اصحاب کو مالداروں کے پاس بھیجا۔ سرکار نے فرمایا جاؤ ان سے زکوٰۃ وصول کر کے لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ عاملین جو تھے زکوٰۃ وصول کرنے والے، وہ مالداروں کے پاس گئے، امیروں کے پاس گئے، وہاں سے انہوں نے کیا کیا، زکوٰۃ کو وصول انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ تو اسی طرح وہ چلتے چلتے جب اس کے پاس پہنچے، ثعلبہ کے پاس، جن کو حضور نے دعا دی تھی، جو غریب تھا، تنگ دست تھا، سرکار کی دعاؤں کے فیضان سے جس کو اللہ نے مال عطا کیا، جب اصحاب رسول ثعلبہ کے پاس پہنچے نا،
تو سالبہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. اس نے کہا یہ کوئی زکوٰۃ، یہ ٹیکس ہے، لہٰذا میں زکوٰۃ نہیں دیتا. جب یہ بات سنی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس شخص نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے سالبہ تجھ پر افسوس ہے، تو نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. جب یہ بات کی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ کریم جل جلالہ نے قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید کی اس آیت کا نزول فرمایا. اللہ فرماتا وَمِنْهُمْ من عاہد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین. انہوں نے کہا تھا کہ ان میں کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم کیا کریں گے، ضرور خیرات کریں گے، ضرور صدقہ کریں گے، ضرور جو ہے وہ ادا کریں گے. اللہ فرماتا ہے پھر وہ ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے. تو جب اللہ پاک نے اپنے فضل سے دیا تو وہ کیا کرنا، فلما آتاہم من فضلہ باخلوا بھی، جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا نا تو باخلوا بھی، وہ اس میں بخل، کنجوسی کرنے لگے. وتولوا وهم معرضون، اور وہ منہ پھیر کر پلٹ گئے. اللہ ہی ہے نا جس نے مال عطا کیا. ان لوگوں نے تو وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہمیں مال عطا کر ہم اس مال میں سے ضرور کیا کریں گے، ادا کریں گے، اور ہم ہو جائیں گے بھلے لوگوں میں سے، صالحین میں سے، نیکوکاروں میں سے. اللہ فرماتا ہے کہ فلما آتاہم من فضلہ باخلوا بھی. اللہ فرماتا ہے جب ہم نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا، باخلوا بھی، وہ اس میں کیا کرتے ہیں، کنجوسی کرنے لگ گئے. وہ کہتے ہیں یہ تو ٹیکس ہے، کوئی مال، یعنی کہ رب نے مال دیا تھا تو اسی کی بارگاہ میں جانا تھا، اور جب مال بندہ رب کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ مال تھوڑا نہیں کرتا، مزید برکت عطا فرماتا ہے، مال بڑھاتا ہے. جب یہ بات ہوئی سالبہ کے کنجوسی کے اندر، جب اللہ کریم جل جلالہ نے اس آیت کا نزول فرمایا، مذمت اس کی جب بیان کی گئی، تو سالبہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ اس سے ناراض ہو گیا ہے تو وہ بھاگتا بھاگتا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، حاضر ہوا، یا رسول اللہ میں اپنی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوں، میری زکوٰۃ قبول کیجیے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے سالبہ اپنی زکوٰۃ کو واپس لے جا، اس لیے کہ اللہ کریم جل جلالہ نے تیری زکوٰۃ کو قبول کرنے سے انکار فرما دیا ہے، اور جس کی زکوٰۃ رب قبول نہ کرے، میں اللہ کا نبی اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کرتا. پھر نبی پاک علیہ السلام کا بظاہر وصال ہوا تو صدیق اکبر جب خلیفہ مقرر ہوا تو سالبہ اپنی زکوٰۃ لے کر حضرت صدیق اکبر کے پاس آیا. صدیق اکبر نے کہا کہ جس کی زکوٰۃ حضور نے وصول نہ کی میں اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کرتا. پھر صدیق اکبر کے بعد جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت آیا، پھر سالبہ اپنی زکوٰۃ لے کر حضرت فاروق اعظم کے بارگاہ میں آیا. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جس کی زکوٰۃ صدیق اکبر نے قبول نہیں کی، جس کی زکوٰۃ رسول اللہ نے قبول نہیں کی، جس کی زکوٰۃ اللہ نے قبول نہیں کی تھی، عمر کی کیا مجال ہے کہ اس کی زکوٰۃ کو کیا کرے، قبول کرے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے جب مرحلہ آیا، جب دور آیا، تو اس کے اندر یہ سالبہ جو تھا وہ مر گیا تھا. تو یہ ہے وہ چیز کہ مال اللہ عطا کرتا ہے تو اس سے ضرور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس مال میں سے اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں دینا چاہیے. پھر دیکھیں قارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک بہت بڑا فرد تھا، انتہائی تنگ دست تھا، انتہائی غریب انسان تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ترس کھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو علم کیمیا سکھا دیا، جس سے اس نے خوب سونا اور چاندی بنایا اور مال و دولت کیا کیے جمع. علم کی بنا پر، علم کیمیا کی بنا پر اس نے سونا چاندی کو جمع کیا. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے. اگلی آیت کا مطلب یہ ہے کہ جن کی کنجیاں جو ہیں، جن کی چابیاں زور آور جماعت پر بھاری تھیں، وہ خزانے، پھر ان کو تالے کو جو چابیاں لگتی تھیں وہ چابیاں اتنی بھاری تھیں کہ بڑی بڑی جماعت وہ چابیاں تک نہیں اٹھا سکتی تھی. تالا بڑے دور کی بات، پھر دروازہ طاقتور قیمتی، پھر دروازہ کھول کر اندر محل میں پہنچنا، پھر محل میں جا کر سونا چاندی جو مال دولت درم و دینار تھا وہ تو بڑا ہی اعلیٰ تھا. فقط تالے کے ساتھ لگنے والی چابیاں 1 2 4 نہیں، جماعت پر وہ بھاری تھیں، پوری جماعت اس چابیوں کو اٹھاتی تھی، اتنا اس کو مال عطا کیا گیا.
اللہ فرماتا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اس کو خزانے عطا کیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر ایمان والوں نے جب قارون سے کہا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اس کی راہ کے اندر خرچ کرو، یعنی زکوٰۃ نکالا کرو، قیامت کے دن تیرے لیے نجات ہو سکے، مگر اس بد نصیب قارون نے کہا مجھے تو ایک علم ملا ہے جو میرے پاس ہے، مطلب میرے پاس علم ہے، علم کیمیا، میں اس کے ذریعے کیا کرتا ہوں، محنت کر کے اپنا سب کچھ بناتا ہوں، یہ تو بس میری اپنی محنت کا ایک کام ہے، میں نے اپنی محنت کی ہے اس کام کے اوپر، لہٰذا اللہ کریم جل جلالہ کا شکر بجانے کے بجاتا شکر، باوجود اس کے کہ وہ شکر بجاتا، اس نے کیا کی، ناشکری کی، اور اپنی علم کی قابلیت پر وہ شخص کیا کرنے لگا، ناز کرنے لگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قارون کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا تو اس نے انکار کیا، لوگوں سے کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارا مال لینا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، بجائے کہ مال عطا کرتا اس نے کہا جی کلیم اللہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمارا مال لینا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور قارون بد نصیب نے ایک فحشہ عورت کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی سازش بھی کی، کوشش بھی کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے لیے دعائے ہلاکت فرمائی، جس سے اللہ کریم جل جلالہ نے قارون اور اس کے خزانوں کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ یہ ہے نا وہ رب کی شان کہ اتنے سے بڑے سے بڑے سے بڑے سے بڑا مال کیوں نہ ہو، اور اب کن کہے تو وہ سارا جو سازو سما ہے جس کے لیے انسان بڑی آؤ بھگت کرتا ہے، ساری زندگی کوشش کرتا ہے، رب کن کہے تو وہ سارا جو مال ہے وہ زمین کے اندر دھس جائے۔ قارون بھی زمین کے اندر دھنسا، اس کے سارے خزانے وہ سارے کیا ہوگی، زمین کے اندر دھس گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قارون اور اس کا خزانہ قیامت تک زمین کے اندر جو ہے وہ دھسا رہے گا، نہ اس کا نام باقی، نہ اس کا مال باقی۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرے جتنا ہو سکے کہ جو مال کریم اللہ نے اس کو عطا کی اس سے ضرور اس زکوٰۃ کو نکالا کرے۔ اللہ کریم جل جلالہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں السخی قریب من اللہ تعالیٰ والبخیل بعید من اللہ، سخی جو شخص ہے وہ اللہ کے قریب ہے، اور جو بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، وہ اللہ کریم جل جلالہ سے دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالیٰ رب العالمین۔